حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان والے سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہی مطلب ہے اس آیت کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ رب العزت ایمان والوں کو جمع دیتا ہے بالقول الثابت، کلمہ شہادت کے ذریعے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں، یعنی آخرت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو جمع دیتا ہے، یعنی اسے اللہ رب العزت اس چیز کے لیے ہمت، توفیق، مدد اور نصرت عطا کرتا ہے کہ وہ قبر میں سوال کا جواب دے سکے، ثابت قدم رہ سکے۔ اور ایک دوسری روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے قبر کے سلسلے میں۔ کہا جاتا ہے اس سے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے اور قبر کا سوال برحق ہے۔ قبر کے سوال کو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا کہ جب قبر میں کسی میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ ہم نے کبھی فرشتے کو نہیں دیکھا، لیکن اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قبر میں انسان سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی قبریں نہیں ہوتی ان سے سوال کیسے کیا جائے گا؟ وہ لوگ جو سمندر میں جن کا انتقال ہوا اور ان کی لاش کو سمندر میں ڈال دیا گیا، یا وہ لوگ جن کو کسی جانور نے کھا لیا، یا وہ لوگ جو آگ میں جل کر راکھ ہو گئے، وہ لوگ جن کی قبر نہیں بن سکی، ان سے سوال کیسے ہوگا؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ قبر کا مطلب زمین میں کھودا ہوا گڑھا نہیں ہے، بلکہ قبر کا مطلب ہے انسان کے موت کے بعد کی زندگی۔ انسان کی موت آ گئی، اب جو موت کے بعد ایک زندگی شروع ہوتی ہے، آخرت کی زندگی، اس زندگی میں سوال ہوتے ہیں، اور سوال روح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی لاش نہ دفنائی جائے، نہ جلائی جائے، نہ کسی طرح سے اسے ضائع کیا جائے، بلکہ اسے بند کر کے کیمیکلز کے ذریعے رکھا جائے کہ ہم اسے محفوظ رکھیں گے، تو بظاہر ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا اسے سزا مل رہی ہے یا اسے جنت میں ڈالا گیا یا اسے جہنم میں ڈالا گیا، کیونکہ یہ سارے معاملات روح کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب انسان مرتا ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں اس کی روح سے سوالات ہوتے ہیں، اس کے جسم سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ رب العزت قادر ہے اور قادر ہر طرح سے سوال کر سکتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت روح کو کوئی اور جسم عطا کرے پھر سوال و جواب کرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کوئی اور جسم عطا فرما دے، اس کا جو جسم جل گیا ہے اسی جسم کو جمع کر دیا جائے، جو سڑ گیا، جو گل گیا، جو دریا برد کر دیا گیا، اللہ رب العزت اسے جمع کرنے پر قادر ہے کہ اسے جمع کرے، پھر اس میں روح ڈالے، پھر اس سے سوالات و جوابات ہوں۔ لیکن یہ ساری تفصیل، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ان تفصیلات کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس سیدھا جواب یہ ہے کہ سوالات و جوابات روح سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔